چاہتا. میری بات سنیں, میں صرف یہ عمران خان کی بات نہیں, آپ اپنی یہ عمران خان نے نہیں کہا, لیکن میں بات کر دیتی ہوں کہ پہلے یہ بتائیں کہ اگر وہ سیریس ہیں تو کیا اتنا مشکل ہے کہ کمیٹی عمران خان کو مل لے جیل میں آ کر؟ اگر وہ سیریس ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ سیریس ہیں. اگر وہ سیریس ہوتے, عمران خان نے 2 مطالبات دیے, آپ سب خود سن رہے ہیں, پچھلے 2 مہینے 1 مہینہ ہو گیا ہے, وہ تب سے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو 9 مئی والا ہے, یہ تو عمران خان پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں, پونے 2 سال سے, کہ 9 مئی کے لیے آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. عمران خان نے کون سی بات کی ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ یہ تو رول آف لا کے اندر یہ تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, بہت سینئر جوڈیشل کمیشن بنائیں, تاکہ وہ ان کی گائیڈنس کے نیچے کوئی جے آئی ٹی بیٹھے, وہ لوگ بٹھائیں, اور تاکہ سب کو قبول ہو ان کی ڈیسیژن. اس وقت ہمیں تو اپنے جوڈیشری پہ اعتماد کرنا ہے, کہ وہ ان پہ نہیں کریں گے تو پھر کس پہ کریں گے؟ حکومتی اراکین تو اپنے ذمے کچھ بھی نہیں لے رہے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اپنا ریٹرن چارٹ آف ڈیمانڈ دے دیں, ریٹرن دے دیں تحریری جو بھی ان کے مطالبات ہیں, تو پھر ہم بات کریں گے. وہ لگ رہا ہے کوئی بیوروکریسی ہے. کہ میری بات سنیں, بول کے تھک گئے. ایک جوڈیشل کمیشن ہے اور پرزنرز کو رہا کر دو, وہ جا کے جن کو انہوں نے بتانا ہے, رپورٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ میں جو سننے میں آ رہا ہے, جو یہیں پہ ہم نے جب ہم کل آئے ہوئے تھے, تو جو ساؤنڈ بائٹ سنائی دے رہی تھی کہ ان کے تو لوگ اپنے کہہ رہے ہیں, نون لیگ کہتے ہیں, اوپنلی کہتے پھر رہے ہیں کہ جو ہمیں آرڈر آئے گا ہم وہی کریں گے. یہ تو نون لیگ کے اپنے لوگ اوپنلی لوگوں کو کھانوں پہ, شادیوں پہ یہ کہتے پھر رہے ہیں. بیک ڈور جو رابطے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا بیک ڈور کل بتا تو دیا تھا. عمران خان نے 2 مطالبات دیے بیک ڈور میں. اچھا میری پھر سے بتائیں, ہمارا بھائی 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا وہ جیل میں بیٹھے ہوئے, کیا بیک ڈور اگر کرنا ہوتا تو ان کو پہلے دن نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ میرے سامنے 200 کیسوں کا پہاڑ ہے, میں ڈیل کرتا ہوں بیک ڈور سے اور باہر نکل جاتا ہوں. کچھ آفرز ہوئی ہیں ڈیلز ان کو؟ نہیں جی, پہلے دن سے آفرز آ رہی ہیں ڈائریکٹلی. پھر سے میں بتا دوں, ہمیں کوئی نہیں آئی کبھی کسی کو, لیکن ڈیلیں ماشاءاللہ اتنی ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے, ساروں کو پتہ ہے. ہم جس دن سے سن رہے ہیں, ہر ایک کے پاس نہیں میری بات ہے, ہر ایک کے پاس ایک سورس ہے. اب تو آئی ایس آئی کی کوئی سیکریسی بھی کوئی نہیں ہے. میں تو کہنا کہ آئی ایس آئی کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, ہماری ایجنسیوں کو. ہر بندے کو پوچھو, کہتا ہے میرا سورس ہے. میں تو بڑی افینڈ ہو جاتی ہوں کہ ہر ایک بندہ ایک بندے کو جانتا ہے جو ان کا سورس ہے. وہ سورس سنیں, اور وہ سورس یہ کہتا ہے, پہلے کہتا تھا ہمیں انفارمیشن جو آتی تھی سورس سے کہ جی 3 سال باہر چلے جائیں, پھر 2 سال ہوئے, پھر 6 مہینے ہوئے, پھر نے کہا ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ میں کر دیتے ہیں, آپ منہ نہیں کھولنا, چپ کر جائیں, آپ یہ نظام چلنے دیں. چوری والے جو مینڈیٹ والے ہیں ان کا نظام. یہ ساری چیزیں تو آپ سمجھ لیں کہ سن کے اگر عمران خان نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے, اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جو یہ 9 مئی کا بھی کرے اور 26 نومبر کا بھی انویسٹیگیٹ کرے. ایک طرف خان صاحب اسی عدلیہ پہ عدم اعتبار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آئینی عدالتیں بنائی گئی, سپریم کورٹ کو جو کنٹرول کر لیا گیا, اب اسی عدالت سے وہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں, تو یہ تو تضاد ہے اس بات. نہیں, آپ بتا دیں کہاں جائیں, آپ اور ہم کہاں جائیں گے. ہم نے اپنی عدلیہ پہ امید تو رکھی ہوئی. آج مجھے بتائیں کہ جن ججز نے عامر فاروق کو, کس کو نہیں پتا آج تک عمران خان نے کوشش کی ایک آدمی کے لیے, کہ آپ کو سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ ہمارے کیسز کس طرح لٹکا رہا تھا اور سزا نہیں دینا چاہتا تھا. کھلم کھلا ہو رہی ہے, کھلم کھلا. قاضی فائزی صاحب منہ سے بولتا تھا, اس کی جو دیکھیں ایک جج کی کہاں سے پہچان آتی ہے, اس کی جو وہ فیصلے دیتے ہیں نا, جج کی پہچان اس کے فیصلوں سے ہے. جج جب ایسے فیصلے دینا شروع کر جو انلیگل ہو اور انکانسٹیٹیوشنل ہو, اور اسی کوئی سزا بھی نہ ہو پاکستان میں, تو جب انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہوں گے تو لوگوں کو سمجھ آ گئی جاتی ہے. ایک سیکنڈ, جب انکانسٹیٹیوشنل دیں گے, لیکن کیا ہم اپنے سارے ججز سے نا امید ہو جائے؟ نہیں, آپ ان کے سب کے فیصلے دیکھ لیں ججز کے. ہم اپنے جج کو جج کریں گے اس کے فیصلوں سے. اگر یہاں پہ جو بیٹھ کے جنہوں نے عمران خان کو فیصلے دیے, آج دیکھ لیں ان کو ترقی دینے کی کوشش ہو رہی ہے. ان کے فیصلے اتنے خراب تھے کہ آپ جج کو دیکھیں کہ یہاں کے فیصلوں کی وجہ سے اتنے خراب انہوں نے کیسز کیے. آپ لوگوں نے دیکھے جب آپ ہائی کورٹ میں گئے تو کیسز ختم ہو گئے, وہ ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑے ہو سکے. اسی طرح ابھی عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز سے ایک کمیشن بنائیں
वो एक JIT तश्कील देंगे, आपको पता है सारी फिर एजेंसियां वगैरह सब बैठती हैं। लेकिन एक हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी तो बनी थी जो आप आज पढ़ रहे हैं। आप अपने जजेस पे एतमाद करें, अच्छे लोग हैं, फैसले देख लें। अगर उन पे एतमाद करेंगे और हमारे पास अगर कोई रास्ता है तो इमरान खान को आप मशवरा दें। मुज़ाकरात के लिए पूरी उन्होंने ऑफर किया है, बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया है। वो कह रहे थे अली मीन गंगापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज के लिए 1.5 साल 7 फुट के सेल में रखकर। अच्छा, ये ऑफर अली मीन गंगापुर ले आए? हाँ अच्छा, लेकिन वो अब वो कह रहे हैं कि जी 1.5 साल इस सेल में ऑफर ताज़ा रखकर तरीन हुई है पहले नहीं, एक सेकंड, ये अगर 1.5 साल इस सेल में रखकर ये मतलब है कि अब आपको क्या घर की लग्जरी दे देंगे और हाउस अरेस्ट में। असल मकसद इनका ये इमरान खान को जो असली बात इन्होंने की, मुंह ना खोलो और अपनी शक्ल ना किसी को दिखाओ। ये ऑफर पूरी कौम की नजरें जो है वो सारे देख रहे थे कि बड़ा पॉजिटिवली जो मुज़ाकरात शुरू हुए, बड़ा गुड्डी गुड्डी हो रहा था, सारा बेहतर हो रहा था। तो अगर क्या बेहतर हो रहा था? मुज़ाकरात क्या बेहतर तो चलाएं फिर मुज़ाकरात, उनको रोका किसने? जब अगर वो इस जेल के अंदर आप जिसका दिल करे जिस वक्त चाहे सुबह 7 बजे भी मिला देते हैं, तो मुज़ाकराती कमेटी को क्यों नहीं इमरान खान से मिलने दे रहे? फैसला तो इमरान खान नहीं करना है ना। तो 2 उन्होंने मुतालबात दे दिए हैं। अब कमेटी को देखें जो सरकारी कार्रवाई कर रही है कि जो 2 मुतालबात रख तो दिए कमेटी ने आगे, ये तो हमने टीवी पे खुद देखा है। मेरी उनसे बात नहीं हुई लेकिन मैं भी टीवी देख रही हूँ, आप जो लोग चलाते हैं। आखिरी सवाल का ये जवाब दे दें कि मुज़ाकरात का जो कमेटी है उनके 2 दिन से मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के पास आना था, कल भी नहीं आई और आज भी नहीं आई। आपको लग रहा है कि डेडलॉक बरकरार है? कौन सा डेडलॉक है वो? आप कौन रहा है मुझे तो ये भी नहीं पता कौन चला रही कमेटी, क्या हेड कौन है? उमर अयूब सरबराह, नहीं, उस तरफ से कौन है? हाँ, वो इसाक डार है उसमें, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, अयाज सादिक हैं, उसके बाद MQM के वो है खालिद मकबूल और मैं तो अलीम सोच खान रही- साहब ने आज कोई अच्छा एक सेकंड, आप जो कमेटी के नाम बता रहे हैं यकीन करें मैंने ठीक से टीवी आपका नहीं देखा था। जब मैं सुन रही हूँ पाकिस्तानी के नाते, मुझे और कुछ नहीं पता, मैं पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रही हूँ। मुझे बताएं इनमें से तो कई हैं जिन्होंने हमारे मैंडेट लेकर बैठे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही वो बेचारे सीरियस कैसे होंगे। अच्छा, मैंडेट का मैंडेट मुतालबा तो क्यों नहीं हमारा किया जा रहा है? इमरान खान का नहीं, आप एक क्वेश्चन सेकंड बात कर रहे हैं कि- एक सेकंड नहीं, हमारा वोट लिया हुआ है वोटर का, अब ये वोट वापस करने के लिए बैठे, मुझे नहीं समझ। ये मुतालबात में शामिल क्यों नहीं है बात के ऑडिट हो इलेक्शन का, मैंडेट जो है उसके ऊपर जो डाका मारा गया है तहरीक इंसाफ के मुताबिक, ये इमरान मुतालबात खान में ने कहा है, शामिल। ये अपना नियत दिखाएंगे, ये पहले करके फिर मैं आगे बात करूँ। आज क्या कोई खास बात हुई है मौजूदा मुज़ाकरात या मुल्की सूरत हाल के नहीं, ऊपर? इमरान खान अपने फैमिली का पूछ रहे थे, घर में शादियां किधर हुई है वो अपडेट ले रहे थे, अपने दोस्तों का पूछ रहे थे, उनकी सेहत का पूछ रहे थे। कोई मैसेज अवाम के हमने लिए उनको दिया है? बताया, उनको याद कर रहे थे सजाद हैदर को, एयर कमोडोर सजाद हैदर का बता रहे थे कि उनका कितना वो देखें, वो इंस्पिरेशन इसलिए है कि पाकिस्तान के वॉर हीरो 90 साल के वो खड़े होके अपना यूनिफॉर्म पहन के वोट देने गए थे। तो सजाद हैदर को इससे आपको याद करना चाहिए कि जो हम कहते हैं ना कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि हमारे फौजियों को याद करो, तो आप सजाद हैदर को याद करें, उन्होंने असल में जंग लड़ी हुई है। थैंक यू। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।